ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائرس اینڈ اٹس ڈسکوری۔ میں وائرس کے بارے میں آپ کو پڑھاؤں گا شروع میں، اور پھر لاسٹ میں اس کے ڈسکوری کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے وائرس، یہ سمپلسٹ انٹیٹیز ہوتے ہیں یا پارٹیکلز ہوتے ہیں، اور یہ اسمال نمبر آف میکرو مالیکول پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی ڈی این اے ہوتا ہے ان میں، یا آر این اے ہوتا ہے، یا جس کو ہم نیوکلیو پروٹین کہتے ہیں یا نیوکلک ایسڈ کہتے ہیں، اسمال نمبر آف میکرو مالیکول پر مشتمل ہوتا ہے۔ وائرس تمام لیونگ آرگینزم کو انفیکٹ کرتے ہیں اور ان کو پیراسیٹائز کرتے ہیں، یعنی بیکٹیریا سے لے کر ہیومن تک جتنے آرگینزم ہیں، جتنے پلانٹس اور اینیملز ہیں، ان سب کو یہ پیراسیٹائز کرتے ہیں اور ان میں انفیکشن کاز کرتے ہیں۔ ڈیزیزز کازڈ بائی وائرس ان ہیومن، وائرسز کی وجہ سے ہیومنز میں جو بیماریاں کاز ہوتے ہیں ان میں موسٹ پرامیننٹ یہ ہے اسمال پاکس ہے۔ اس کو اردو میں چیچک کہتے ہیں، اور اس میں چھوٹے پوڑے پن سے اسکن پر اپیئر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا نام اسمال پاکس ہے۔ نیکسٹ پولیو ہے، اور اس کے متعلق تو آپ سب جانتے ہیں کہ پولیو بیماری وائرس سے کاز ہوتی ہے۔ فلو ہے، نزلہ زکام ہے، اور یہ انفلوئنزا وائرس سے کاز ہوتی ہے۔ مختلف قسم کے ہیپاٹائٹس ہوتے ہیں، سب کے سب وائرس سے کاز ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ایڈز ہے، اور یہ ایچ آئی وی وائرس سے کاز ہوتی ہے، یا ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس سے ایڈز کاز ہوتی ہے، ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی ڈیزیز۔ پھر میزلز ہے، اس کو خسرہ کہتے ہیں، اور یہ بھی وائرس سے کاز ہوتی ہے۔ سارس ہوتا ہے، یا سیویئر ایکیوٹ ریسپیریٹری سنڈروم ہوتا ہے، اور یہ سارس کرونا وائرس کے ایک ٹائپ سے کاز ہوتی ہے۔ نیکسٹ کرونا ہے، یہ بھی کرونا وائرس کا ایک ٹائپ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کرونا کاز ہوتی ہے۔ سارس زیادہ فیٹل ہوتا ہے اور کرونا کم فیٹل ہوتا ہے۔ سارس کی ٹرانسمیشن کم ہوتی ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں، اور کرونا کی ٹرانسمیشن زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو سارس۔ اس کے بعد اسٹیٹس، وائرسز لیونگ اور نان لیونگ۔ وائرسز لیونگ اور نان لیونگ کے بارڈر لائن پر موجود ہوتے ہیں۔ لیونگ کریکٹر میں سب سے پہلے جینیٹک مٹیریل کا پریزنس ہونا ہوتا ہے، ڈی این اے یا آر این اے کا پریزنس یہ لیونگ کریکٹر کو شو کرتا ہے۔ یہ ریپروڈکشن کرتے ہیں، یہ بھی لیونگ کریکٹر ہے۔ انڈرگو میوٹیشن اینڈ جینیٹک ریکمبینیشن، میوٹیشن بھی ہوتی ہے ان میں اور ریکمبینیشن بھی ہوتی ہے۔ میوٹیشن اور ریکمبینیشن میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ میوٹیشن جب ڈی این اے کے نیوکلیوٹائڈ کی جو سیکوینس ہوتی ہے، یا ڈی این اے کے یا آر این اے کے یا جینیٹک مٹیریل کے نیوکلیوٹائڈ یا جینز کی جو سیکوینس ہوتی ہے ان میں ڈسٹربنس آ جائے یا اس کا آرڈر چینج ہو جائے تو اس کو ہم میوٹیشن کہتے ہیں۔ اور ریکمبینیشن ایکسچینج آف سیگمنٹس ہوتا ہے، جس طرح ہم میاسس میں ڈسکس کرتے ہیں کراسنگ اوور میں، تو یہی ڈفرینس ہوتا ہے دونوں میں۔ انفیکٹ آرگینزم، اور جتنے آرگینزم ہیں ان سب کو یہ انفیکٹ کرتے ہیں اور انفیکشن ان میں کاز کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے کریکٹرز ہیں یہ لیونگ کریکٹرز ہیں، اور یہ سارے وائرس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نان لیونگ کریکٹرز ہیں، دے آر سب سیلولر، یہ سب سیلولر اسٹرکچرز ہوتے ہیں، یعنی اے سیلولر اسٹرکچر ہوتے ہیں یا نان سیلولر جس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا سب سیلولر یا اے سیلولر یا نان سیلولر ایک نان لیونگ کریکٹر ہے۔ نو ریسپریشن، یہ سانس نہیں لیتے، نہ ایکسکریشن کرتے ہیں، اور یہ کرسٹلائز ہوتے ہیں۔ تو یہ چار جو کریکٹرز ہیں یہ نان لیونگ کریکٹر ہیں، اور یہ ان میں موجود ہوتے ہیں۔ کرسٹلائز کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرسٹلائز فارم میں جب چینج ہو جاتے ہیں ان کے کرسٹلز بنتے ہیں، اور یہ نان لیونگ کے کریکٹر ہوتی ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو ہوسٹ ملتے ہیں تو یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ڈسکوری ہے، وائرس وینوم ورڈ سے نکلا ہے اور پوائزن اس کا مطلب ہے۔ یہ ٹوبیکو پلانٹ میں سب سے پہلے ڈسکور ہو گئی تھی۔ اس کی ڈسکوری کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے 1800 میں 2 بیکٹیریالوجسٹ تھے، ایک کا نام تھا لوئس پاسچر اور دوسرا رابرٹ کوک تھا۔ اینٹیٹیز یا پارٹیکل کے بارے میں وہ تھوڑے سے حیران بھی ہو گئے کہ
بیکٹیریا کی جو سائز ہوتی ہے ان سے ان کی سائز کم ہوتی ہے اور یہ فلٹر ہوتے ہیں جبکہ بیکٹیریا فلٹر نہیں ہوتے۔ اس کے بعد 1892 میں وینوس کا ایک اور سائنٹسٹ تھا اور اس نے یہ ڈیمانسٹریٹ کیا کہ یہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں ایک آرگینزم سے دوسرے آرگینزم میں۔ 1900 میں دوسرے مختلف بایولوجسٹ آتے گئے اور انہوں نے اس ایشو پر فوکس کیا اور انہوں نے اپنی اسٹڈیز میں مختلف جانداروں کے سکن سے بلسٹرز لیے جو دانے ہوتے ہیں، اور ان کا معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ معلوم کیا کہ یہ کیٹل کے موت اور فوڈ کی ڈیزیز کاز کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کو فلٹریبل وائرسز کا نام دیا۔ پھر 1935 میں WM اسٹینلے ایک اور سائنٹسٹ ہے اور اس نے TMV کو ایکسٹریکٹ کیا، یعنی ٹوباکو کا جو پلانٹ تھا اور اس کے جو لیف تھے جو وائرس کی وجہ سے انفیکٹڈ تھی، ان لیف سے TMV کو ایکسٹریکٹ کیا اور اس کے بعد اس کو آئسولیٹ کرنے کے بعد راڈ شیپ سٹرکچر اس کو الیکٹران مائکروسکوپ میں نظر آئے اور یہ بالکل ڈیڈ لائک تھے۔ پھر جب اس نے ایک ہیلتھی ٹوبیکو پلانٹ پر اس ایکسٹریکٹ کو رب کیا تو اس میں بھی انفیکشن کاز ہو گئی TMV کی۔ مارٹینس بیجرنک بوٹانسٹ تھا، اس نے وائرس ٹرم قائم کیا تھا، تو یہ بھی آبجیکٹیو کے لیے یاد رکھنا۔ اوکے، تھینک یو۔